اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سامعین حضرات، دوستوں، آج آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ کا چوتھا بھاگ ایپیسوڈ نمبر 4 لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو اس کی شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے پچھلا پارٹ ہم نے چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ یہ بات آپ کے تاریخ جو ہے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی اب سے۔ جادوگروں کی ایمان لانے کے بعد سے یہاں کے جب ان کو سزائے موت دی گئی فرعون کے دربار کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً جو ہے نا فرعون کو 40 سال تقریباً تاریخ میں آتا ہے کہ دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کا ان پر ظہور ہوا وہ تقریباً 40 سال کی ایج میں ہوا۔ 40 سال فرعون کو دعوت دی اور 40 سال تقریباً صحرائے تین کے اندر آپ جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ رہے۔ تقریباً 120 سال تک آپ جو موسیٰ علیہ السلام کو زندگی نصیب ہوئی۔ 120 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزے دکھائے، کئی معجزے، 9 معجزوں کا تو ذکر آتا ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں بھی۔ اس میں بائبل کے بھی اگر ہم لیں تو کچھ معجزے بائبل کے تعلق سے بھی آتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو عصا جو تھا آپ کا، وہ معجزہ تھا جب وہ اژدہا بن جاتا تھا، یعنی سانپ بن جاتا تھا۔ دوسرا آپ کا ہاتھ جو تھا بغل میں ڈال کے وہ آپ نکالتے تھے تو وہ چمکدار ہو جاتا تھا۔ تیسرا، بنی اسرائیل کو جب فرعون نے عادت نہیں کرا اپنی غلامی سے، تو فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دکھایا گیا، اور معجزہ کے لیے عذاب آیا تو وہ طوفان کی شکل میں آیا جس نے ساری کھیت کھلیان کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد قحط پڑا، قحط پڑنے کے بعد پھر ٹڈی دل آ گیا جو کہ تمام فصلوں کو خراب کر دیتا۔ اس کے بعد پھر مینڈک کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد خون، پورا پانی جو ہے خون میں بدل دیا گیا۔ یعنی اس طرح سے ہوا جیسے پہلے طوفان بھیجا، پھر فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے کہ تم جو ہے نا اس کے لیے دعا کرو اپنے رب سے کہ یہ ختم ہو جائے، میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ لیکن پھر فرعون نے جب طوفان ختم ہوا تو پھر وہ یہی کہا، فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کروں گا، رات گئی بات گئی، یہی معاملہ چلتا رہا۔ ہر معجزے کے ساتھ اس نے یہی کچھ کرا۔ بہرحال پھر بھی وہ یہ بھی کہتا تھا، اور جو مصر کی جو حکومت میں جو لوگ، مطلب جو سینک تھے وغیرہ، جو مصری جو لوگ تھے، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اصل میں ہم پر عذاب نہیں آ رہا، بلکہ اس موسیٰ علیہ السلام جس رب کی دعوت دے رہے ہیں، اس رب کی دعوت کے اوپر ہمارے دیوی دیوتا ناراض ہو گئے، اس لیے وہ ہم پر یہ مصیبتیں بھیج رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی عقل میں پردہ ڈال دے یا کسی کی عقل میں پردہ پڑ جائے، سمم بکمن ہو جائے کوئی انسان، تو پھر اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے سے جوڑتا ہے اور دوسرے کے خلاف کر دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو خون کو بھی پورا پانی کو بھی خون بنا دیا گیا۔ اسی طرح سے ایک بائبل کے اندر ایک بات اور آتی ہے کہ آخری جو ہے نا یہ معاملہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو رہا کرا یعنی اپنی غلامی سے، تو وہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنے فرعون کی دعوت دے کے پھر اپنے بنی اسرائیل کے گھروں پہ، اپنے گھر کی طرف گئے، بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف گئے اور وہاں جا کے کہا کہ آج سب قربانیاں دو اور اپنے گھر پر اس قربانی کا خون اپنے گھر پر جو ہے مل لو۔ جو یہ ہوگا اس سے کہ جس گھر کے اوپر قربانی کا خون لگا ہوگا، رات کو جو آفت آنے والی ہے اس میں اس گھر کے اندر کوئی آفت نہیں آئے گی، صرف ان گھر پر آفت آئے گی جن گھر کے اندر یہ قربانی کا خون نہ لگا ہوا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے تمام بنی اسرائیل نے یہ کام کیا، لیکن فرعون ظاہر سی بات ہے نہ اس نے کرا، نہ مصریوں نے کرا، نہ جو اس وقت جو فرعون کے چاپلوس تھے، چمچے تھے، انہوں نے کرا۔ ہوا یہ کہ رات کو ایک آفت آئی بائبل کے اکارڈنگ کہ اس تمام گھروں پہ سے گزری، سوائے ان گھروں کو چھوڑ دیا جن گھروں پر قربانی کا خون لگا ہوا تھا، اللہ کے نام پر جو قربانی ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرعون کے گھروں پر سے جب وہ آفت گزری تو اس کے اندر تمام بچے جو ہے مارے گئے۔ یہ وہی واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوٹا دیا بائبل کے اکارڈنگ کہ اس میں فرعون کا بیٹا ہی مارا گیا۔ اب فرعون جو ہے نا بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا، بہت زیادہ اس بات سے دل شکستہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بڑا ہی مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو فرعون نے جو کرا کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام ہوا تم یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے لیے منحوس ہو گئے ہو، نحوست ہے تمہارا موجودگی ہمارے لیے، تم یہاں سے لے جاؤ بنی اسرائیل کو واپس۔ تو بنی اسرائیل کو جب اس نے رہا کرا، پھر اس ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل جو ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب گندی اچھی پولیٹکس نہیں، گندی پولیٹکس کی جو ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، اور جو مفاد پرست اور مادہ پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ظاہر سی بات ہے اپنوں کی قربانی دینے کے بعد پھر ان کو واپس اپنا مطلب یاد آ جاتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا تو مر گیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب جو چیف لیبرشپ ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، چیف ورکرز ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں، ان کو پکڑو۔
اس کے متعلق ایک چیز میں آپ کے سامنے واپس واضح کر دوں، یہ جو فرعون تھا نا، یہ جو دوبارہ بنا ہے، یہ فرعون وہ فرعون نہیں تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کری تھی، یعنی جس کو گود لیا تھا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کا شوہر نہیں تھا یہ فرعون، یہ اس کا بیٹا تھا، فرعون کا بیٹا۔ جب جادوگروں سے یہ مات کھا گیا تھا، جو جس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تھا، وہ بڑا والا فرعون، تو اس نے مات کھانے کے بعد اپنی سکونت اختیار کر لی تھی، لیکن اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا تھا، وہ یہ والا معاملہ کر رہا تھا۔ بالآخر بنی اسرائیل کو اجازت مل گئی، لیکن فرعون کے دماغ میں آیا چیپ ورکر، چیپ لیبر شپ ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، دال روٹی پر بالکل لوور پرائز کے اوپر ہمارا کام کر رہے ہیں، ان کو پکڑو واپس، ان کو غلام بناؤ۔ لیکن پھر ان کا پیچھا کرا، ادھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو لے کے، کم و بیش 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو بنی اسرائیل کا وہی رویہ، کیونکہ غلامی میں سے نکلے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، اب آگے تو دریا ہے اور پیچھے جو ہے فرعون ہے، اب آگے جائیں گے تو دریا میں ڈوب کے مر جائیں گے، فرعون ہمیں مار دے گا۔ فرعون نے بھی یہ عہد کرا تھا سب کو بندی بنا کے واپس لایا جائے گا، اور اگر نہیں لایا، کوئی نہیں آیا تو ہم دریا کو سرخ کر دیں گے۔ اب ابھی تک تو انہوں نے خون بنا دیا دریا کو، آج ہم دریا کو خون بنا دیں گے۔ تو فرعون اس غصے سے نکلا، جب دریا کے پاس آیا تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے یہ دریا پر مارو۔ دریا پر جب وہ عصا مارا گیا تو دریا 2 حصوں میں بٹ گیا، اور اس کے اندر سے تمام بنی اسرائیل اس رستے کو پار کر لیے۔ فرعون نے بھی سوچا کہ جب یہ نکل سکتے تو ہم بھی نکل سکتے ہیں، تو ان کو نہیں معلوم تھا جو راستے ایمان والوں کے لیے کھولے جاتے ہیں اس میں سے غیر ایمان والے نہیں نکل سکتے، اللہ کے نافرمان نہیں نکل سکتے ان راستوں میں سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بالکل آسانی کے ساتھ وہاں سے گزار دیا، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر پورا کا پورا دریا کے اندر بیچ میں سے گزر رہا تھا تو دریا کو فوراً ملا دیا گیا، اور پورا کا پورا دریا جو ہے وہ پورا کا پورا دریا جو ہے اس کے اندر ہی فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے رہ گیا۔ ڈوبنے سے پہلے فرعون نے کہا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ جب وہ پورا کا پورا پانی واپس لوٹ رہا تھا اور مل رہا تھا تو فرعون نے کہا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اسی دوران اس نے کہا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الآن، اب لاتا ہے ایمان، اب کوئی فائدہ نہیں ایمان لانے کا۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایمان بھی کام تبھی دے گا جب وقت رہ جائے گا۔ اگر موت غرغرے تک آ گئی اور موت بالکل آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد بھی ایمان قبول کرتا ہے تو وہ ایمان قبول کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وقت کی بھی بہت قدر کرے، اہمیت ہے وقت کی بھی۔ تو فرعون جو ہے اس دریا میں ڈوب کے رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تیری لاش کو رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ آج بھی اس فرعون کی لاش میوزیم کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بالکل جو ہے نا محفوظ کر کے وہاں سے نکلوا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کرنا ہوا۔ اب میں اس کے بعد اگلا پارٹ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ بنی اسرائیل جب وہ صحرا میں پہنچے ہیں تو وہاں پر کیا معاملات ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سیریز کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی اس سیریز کو دیکھ رہے ہیں وہ سب اپنے بھائیوں اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائیں۔ یہ ایک عظیم اور بڑی تاریخ آپ کے سامنے بیان کری جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو بھی خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔